وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست بنانا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ معروف امریکی اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مذہب کے معاملے پر کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے۔ کراچی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر مسمار کی جانے والی بلند و بالا رہائشی عمارت نسلہ ٹاور کے اطراف دفعہ 144 کے تحت 4 افراد سے زائد کی جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی۔ پابندی کا اطلاق نسلہ ٹاور مکمل مسمار ہونے تک برقرار رہے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں گیس کا بحران جاری، شہریوں کو روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے میں سخت مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں گلشن معمار، اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، کھارادر، کیماڑی، سی ویو اور ملیر سمیت کئی علاقوں میں کہیں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ تو کہیں پریشر میں کمی کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 303 کیسز رپورٹ، مزید 5 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.81% پر آ گئی۔ جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے والی کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کا پھیلاؤ تیزی سے جاری۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف ممالک کی جانب سے اقدامات بھی کیے جانے لگے۔ سعودیہ، مالدیپ، اسرائیل سمیت مختلف ممالک نے پروازوں کی آمد و رفت روک دی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان چٹاگانگ ٹیسٹ میں تیسرے دن کے کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف 83 رنز کی برتری حاصل کر لی اور اس کی 6 وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ ٹیسٹ کے تیسرے دن پاکستان کی پوری ٹیم 286 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے عابد علی نے سنچری سکور کی۔ اور ہالی ووڈ اسٹار ٹام کروز کے ہوائی جہاز کے پر سے لٹک کر فلم کے لیے خطرناک اسٹنٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ٹام کروز کو ہفتے کے روز ایک خاص جرأت مندانہ اسٹنٹ کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں سامنے آنے والی تصاویر میں انہیں ایک چھوٹے ہوائی جہاز کے بازو پر چڑھتے ہوئے دکھایا گیا۔